بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قصے سے متعلق سوال ہے۔ قصہ جنات کا ہے اور دارالعلوم دیوبند کا ہے۔ کئی حضرات نے ایک تحریر بھیجی ہے، اس تحریر کے اندر تفصیل کے ساتھ میں اس قصے کو ذکر کیا گیا ہے۔ دارالعلوم کے اندر ایک استاد تھے حضرت مولانا عبدالرحیم بستوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت حضرت کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ بڑے جید استاد تھے، ہماری خوش نصیبی کہ ہم نے بھی حضرت سے استفادہ کیا ہے۔ تو ان کا قصہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک رات کو وہ تکرار کے بعد واپس لوٹ رہے تھے کہ اچانک سے راستے میں کچھ نورانی چہرے والے طلباء ان کو ملے جو سفید لباس کے اندر ملبوس تھے، اور دیکھنے میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہے۔ اور پھر وہ حضرت سے کہنے لگے کہ آپ ہمارے یہاں چلیں، کچھ دیر کے لیے بیٹھیں۔ چنانچہ حضرت تشریف لے گئے، یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ طلباء ہیں دارالعلوم دیوبند کے، لیکن در حقیقت وہ طلباء نہیں تھے بلکہ وہ جنات تھے۔ تو حضرت چلے گئے ان کے ساتھ میں، کمرے کے اندر بیٹھے۔ بیٹھنے کے بعد طلباء آپس میں کہنے لگے کہ حضرت ہمارے یہاں تشریف لائیں تو حضرت کی ہمیں مہمان نوازی کرنی چاہیے، کچھ کھلانا چاہیے۔ تو ایک طالب علم سے کہا کہ تم جلدی سے مارکیٹ سے کچھ لے کے آ جاؤ۔ اب وہ طالب علم گیا مارکیٹ، لیکن اس کو آنے میں بڑی تاخیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی۔ تو یہ طلباء آپس میں غصہ کرنے لگے کہ کتنی دیر اس کو ہو گئی ہے، کب بھیجا تھا اس کو، اب تک نہیں آیا ہے۔ آخر بہت دیر کے بعد وہ طالب علم آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم نے اتنی تاخیر کیوں کر دی آنے میں؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں دیوبند کی دکانوں پر گیا پہلے، لیکن دیوبند کی کسی دکان کے اندر ساری دکانیں بند ہو چکی تھی، مٹھائی مجھے نہیں ملی۔ تو پھر اس کے بعد میں سہارنپور گیا، وہاں سب دکانیں بند تھیں۔ پھر میں مظفر نگر گیا، وہاں بھی سب دکانیں بند تھیں۔ دلی گیا، وہاں بھی سب دکانیں بند۔ آخر کار ممبئی پہنچا تو ممبئی میں، چونکہ رات کا قصہ ہے، تو ممبئی میں ایک سردار جی اپنی دکان بند کرنے لگ رہے تھے۔ تو میں نے ان سے جا کر کہا کہ اس طرح سے ہمارے یہاں ایک مہمان آئے ہوئے ہیں، مجھے ان کے لیے مٹھائی کی ضرورت ہے، تو میں وہاں سے لے کے آ رہا ہوں۔ تو تب جا کے ان کا غصہ جو ہے ٹھنڈا ہوا۔ تو حضرت نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ تو آپس میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ میں ایک طالب علم یہ کہہ رہا کہ میں پہلے یہاں گیا، پھر وہاں گیا، پھر تو ایک رات میں تو کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک شخص ایک ہی رات میں وہ سہارنپور بھی چلا جائے، مظفر نگر بھی چلا جائے، دلی بھی چلا جائے، ممبئی بھی چلا جائے، اور تھوڑی دیر میں واپس لوٹ کر بھی آ جائے۔ تو حضرت سمجھ گئے کہ یہ کوئی دوسری مخلوق ہے، اور پھر وہاں سے ڈرتے ڈرتے حضرت واپس اس طرح سے آئے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اور پھر بعد میں وہ قصہ بیان بھی کیا گیا ہے، تو حضرت کا خیال یہی تھا کہ یہ جنات ہیں۔ تو یہ قصہ جو ہے اس کو شیئر کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں، جنات سے متعلق دارالعلوم دیوبند کا صرف یہی ایک قصہ نہیں ہے، بلکہ بہت سے واقعات جو ہیں مشہور ہیں دارالعلوم دیوبند میں۔ خود حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ سنایا کرتے تھے، آپ میں سے بہت سے حضرات نے وہ قصہ سنا بھی ہوگا کہ حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک رات جب وہ کمروں کو دیکھنے کے لیے طلبہ کی نگرانی کے لیے جب رات کو نکلے تو ایک کمرے میں پہنچے، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ 2 سانپ ہیں اور ایک کتاب ہے مختصر المعانی جو مدرسوں کے اندر پڑھائی جاتی ہے، تو اس کے اوپر 2 سانپ جھکے ہوئے ہیں اور اس کا گویا کہ وہ مطالعہ کر رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ انسان نہیں ہے بلکہ جنات ہیں، اس لیے کہ اگر یہ سانپ وغیرہ ہوتے تو کتاب کے اوپر کیوں جھکتے اس طرح سے اور کیوں اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے؟ تو حضرت نے ان کو ڈانٹا بہرحال کہ آئندہ کبھی اس طرح سے جو ہے سانپ کی شکل میں آ کے تم جو ہے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہو، آئندہ کبھی اس طرح سے مت کرنا۔ تو اس طرح کا واقعہ خود حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے۔ اور حضرت ہی نے یہ بات بھی بتلائی تھی کہ دارالعلوم دیوبند میں جو شیخ الحدیث بیٹھتے ہیں ان کے سامنے جو تھوڑی سی جگہ چھوڑی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جگہ اس لیے چھوڑی جاتی ہے تاکہ جنات یہاں بیٹھ سکیں، یعنی پہلے گویا کہ جنات بیٹھیں گے، اس کے بعد طلباء بیٹھیں گے۔ تو یہ باتیں جو ہیں مشہور ہیں، اور صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ یہ زبانی طور پر باتیں کی گئی ہوں، بلکہ آپ اگر کتابیں دیکھیں تو کتابوں کے اندر بھی اس طرح کے واقعات نقل ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو والد محترم تھے حضرت علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سوانح عمری ہے نقش دوام کے نام سے، جسے حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے، اس کتاب کے اندر حضرت نے بعض جنات کے واقعات کا بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت کا جب انتقال ہونے لگا حضرت مولانا انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اس وقت کے جو حالات ہیں وہ بھی حضرت نے لکھے ہیں۔ تو وہاں حضرت لکھتے ہیں، حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تحریریں جن حضرات نے پڑھی ہیں وہ جانتے ہیں
کہ حضرت کتنا شاندار لکھتے ہیں. ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ان کی کتابوں کا ضرور مطالعہ کرے. حضرت مولانا اندر شاہ صاحب کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کی اتنا شاندار لکھتے ہیں حضرت کے، پڑھ کے لطف آ جاتا ہے. ایک ایک لائن حضرت کی اتنی شاندار رہتی ہے. تو لکھتے ہیں کہ جب آخری وقت چل رہا تھا، حضرت مولانا انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے والا تھا، تو لکھتے ہیں کہ میری خالہ کا بیان ہے جن کی زندگی کے ساتھ 80 سال کی طویل صداقت بیانی ایک شاہد عدل کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی گویا کہ بالکل سچا واقعہ ہے. تو خالہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے گھر میں جلتے ہوئے چراغ کو پس کیا تو گھر کا پورا صحن سفید پوش انسانوں سے جن کے سروں پر عربی عمامے تھے لبریز ہو گیا. مجھے کبھی اپنی آنکھوں پر شبہ ہوتا اور کبھی اس منظر پر حیرت ہوتی کہ کیا یہ دارالعلوم دیوبند کے طلباء ہیں، لیکن آج تو اندر آنے کی اجازت نہیں. کیا یہ بلند پایا علماء کا گروہ ہے جنہیں ان کی خصوصیت کی بنا پر آنے کی اجازت مل گئی ہے، لیکن ان کے منور چہرے، عربی طور و طریق میرے تمام تخیلات کو غلط کر دیتے. اس خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں تمام انسانوں کی جان ہے، نہ میری آنکھیں دیکھنے میں غلطی کر رہی تھیں اور نہ صورت واقعہ کے بیان میں کسی مبالغے سے کام لیا. دیوار پر آمیزہ گھنٹے نے اپنی مانوس آواز میں 12 بجائے. حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ ایک ناقابل گفتنی اضطراب کے ساتھ پلنگ پر اٹھ بیٹھے. بھائی مجھ کو پانی پلا دو. کانپتے ہوئے ہاتھوں سے گلاس کو ہونٹوں تک پہنچایا. ابتدا میں حسبنا اللہ اور خاتمہ کلمہ توحید کے پاکیزہ ورد پر خود ہی چارپائی پر قبلہ رخ ہو گئے. وہ مقدس ہجوم جس نے گھر کے ماحول کو لبریز کر رکھا تھا، کوئی چیز ہاتھوں میں تھام کر بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھر سے باہر جا رہا ہے. میں نے جھک کر دیکھا تو پیشانی پسینہ آلود تھی اور شاہ صاحب مرحوم ساکت و صامت لیٹے ہوئے تھے. یعنی گویا کہ انتقال کے وقت ایک عجیب و غریب مخلوق گھر کے اندر موجود تھی، اور پھر اس کو آتے ہوئے بھی دیکھا اور جاتے ہوئے بھی اس کو جو ہے دیکھا گیا. دنیا میں اندھیرا چھا گیا، روشنی گل ہو گئی، علم و کمال کا آفتاب غروب ہو گیا اور رشد ہدایت کا چراغ بجھ گیا. یہ 2 صفر 1352 ہجری کا اتوار کا دن ختم ہو کر 3 صفر شب پیر تھی، اور تقریباً نصف شب کے وقت کائنات علم کا یہ ثانیہ عظیم پیش آیا. پھر آگے لکھتے ہیں کہ اس آنے کی اطلاع فوراً دیوبند میں پھیل گئی. دارالعلوم دیوبند جہاں طلبہ گرمی کی رات میں اپنے کمروں سے باہر مصروف خواب تھے، نودرے کی مشہور عمارت کے سامنے ایک بھیانک پر درد آواز سنی گئی. لوگو تم سو رہے ہو، امام الحدیث کی وفات ہو گئی. آواز کچھ ایسی زہرہ گداز تھی کہ سونے والے جاگ گئے اور سہمے کے سہمے رہ گئے. قاری اصغر علی صاحب حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمہ اللہ کے خصوصی خادم بیان کرتے ہیں کہ اس آواز سے چند منٹ پہلے میں حضرت مدنی کے سر میں مالش سے فارغ ہوا تھا. وہ زنان خانے میں تشریف لے گئے. ادھر میں اپنے بستر پر دراز ہو کر یہ فلک شگاف نعرہ کانوں میں گونجا. میں گھبرا کر اٹھا تو دیکھا کہ اندر سے مولا مدنی برہنہ پا و برہنہ سر باہر تشریف لے آئے. مجھ پر خوف کا ایسا غلبہ تھا کہ بے اختیار ماں کی پناہ میں آ گیا. کہتے تھے کہ یہ جنات تھے جو حضرت شاہ صاحب کی وفات پر ماتم کناں ہیں. تو جو مخلوق آئی تھی تو اس کے بارے میں بھی خیال یہ تھا کہ یہ جنات ہیں. پھر اس کے بعد اس پر حاشیہ چڑھاتے ہوئے حضرت مولانا اندر شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تعجب ہی کیا کہ اگر کسی عالم ربانی کے اس خاکدان ارضی کو چھوڑنے پر جنات مصروف آہ و بکا ہوں. جن تو پھر بھی ایک ذی حس و مکلف مخلوق ہے. قرآن مجید نے تو سورہ دخان میں فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین فرما کر بکا کی نسبت و تعلق زمین و آسمان کے ساتھ بھی کی. اگر زمین و آسمان کفار کی تباہی و بربادی پر گریاں کناں نہ ہوئے تو بطور مفہوم مخالف کسی مومن کے سانحے پر ان کا بکا نص قرآن ہی سے ثابت ہوگا. حدیث میں ہے کہ مومن کی موت پر زمین کا وہ حصہ بھی ماتم کرتا ہے جس پر وہ عبادت کیا کرتا تھا، اور آسمان کے وہ دروازے بھی جہاں سے اس کے اعمال صالحہ اوپر جاتے تھے، اور رزق متعین اتر کر نیچے آتا. بلکہ قرآن مجید نے خود پتھروں کے لیے قبول اثر ثابت کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشجار و احجار پہچانتے. کنکریوں نے آپ کے دستے مبارک میں شہادت نبوت دی. استوانہ حنانہ آپ کے فراق کو برداشت نہ کر سکا اور بچوں کی طرح بلک بلک کر رویا. کھلے صحرا میں آپ ہی کے حکم پر قضائے حاجت کے وقت
درختوں کے جھنڈ اپنی جگہ سے منتقل ہوئے اور پردہ پوش ہو گئے۔ قرب قیامت میں موجود تفاصیل جو حدیث میں ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ درخت ہی معاندین اسلام کی نشاندہی مسلمانوں کے لیے کریں گے، اور اس عہد میں جب کہ تحقیقات و انکشافات کا سلسلہ دراز تر ہوتا جاتا ہے، اشجار و احجار میں احساس کی طاقتوں بلکہ معرفت کی قوتوں کو جدید سائنسدان تسلیم کر رہے ہیں۔ پھر تعجب ہی کیا ہے کہ اگر شاہ صاحب علیہ رحمہ کے سانحِ وفات پر کسی جن نے اس صدمے جان کاہ کو محسوس کیا ہو۔ اب آگے سنیے، 2 واقعات اور ذکر کیے ہیں حضرت مولانا انصر شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے جنات ہی کے۔ اپنے اکابر سے مسلسل سنائے کہ دارالعلوم میں جنات طالب علم ہی کرتے رہے ہیں۔ پاکستان میں مقیم مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کے والد ماجد مولانا محمد یاسین صاحب مرحوم کے متعلق مشہور ہے کہ اپنے کاندھے کا رومال دھلوا کر دارالعلوم کی ایک دیوار پر خشک ہونے کے لیے ڈلوا دیا۔ خشک ہونے پر ایک طالب علم سے اسے اٹھا لانے کی فرمائش کی تو اس نے وہیں سے اپنا ہاتھ جو گزوں پر پھیلا ہوا تھا بڑھا کر رومال اٹھا لیا۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کے برادر نسبتی مولانا محمد مجتبیٰ رامپوری دارالعلوم کے ابتدائی مدرس تھے۔ شباب اور اس کا لاابالی پن کبھی کبھی درسگاہ میں کھڑے ہو کر اور گھوم کر سبق دیتے، چابیوں کا گچھا ہاتھ میں ہوتا، اسی کو اچھالتے رہتے۔ ایک بار یہی گچھا چھت پر جا پہنچا جہاں سے اتارنا سیڑھی کے بغیر ممکن نہ تھا۔ استاد کی پریشانی دیکھ کر ایک طالب علم نے فجاعتاً اپنا ہاتھ دراز کیا۔ ہاتھ کئی فٹ لمبا تھا۔ خوف و دہشت کے عالم میں طلبہ کی چیختی ہوئی جماعت کے ساتھ خود استاد بھی چلاتے ہوئے درسگاہ سے فرار ہو گئے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ اس تمام کہانی اور اس کلپترا گوئی کا مقصد اتنا ہے کہ ان واقعات کا صرف اس بنا پر انکار نہ کیا جائے کہ عام طور پر مشاہد نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف اکا دکا واقعات اس طرح کے ہوں، بلکہ بہت سے واقعات اس طرح کے ہیں کہ جو کتابوں کے اندر لکھے گئے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ محمودیہ کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ کیونکہ جنات کو تو انسانوں سے حدیث روایت کرنے کا حق ہے، مگر انسان کو جنات سے روایت کرنے کا ممنوع ہے، کیونکہ جنات کے عادل ہونے پر اعتماد حاصل ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ وہ مختلف صورتیں بھی بنا سکتے ہیں، وہ اپنے نام بھی مختلف بتا سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی جن ہے اور آ کر کچھ کہہ رہا ہے کہ میں عادل ہوں، ثقہ ہوں، میری بات تم مان لو، تو اس پر اعتماد کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ فوراً جن کے اوپر اعتماد کر لیا جائے، اس لیے کہ بہت ممکن ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہو۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ مجھے خود بھی واسطہ پڑا ہے، حضرت لکھ رہے ہیں کہ مجھے خود بھی واسطہ پڑا ہے۔ ایک جن نے اپنا نام بتایا حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی، تو جن تھا جو اپنے آپ کو عبدالقدوس گنگوہی کہتا تھا۔ ایک جن نے کہا کہ ہم ختم المرسلین ہیں۔ بتائیے، ایک جن جو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں رسولوں کا خاتم ہوں۔ تو اس طرح سے وہ جھوٹ بولنے میں بھی گویا کہ ماہر ہوتے ہیں۔ بہرحال تمام باتوں کا حاصل یہ ہے کہ جنات کے جو واقعات مختلف، چاہے وہ دارالعلوم دیوبند کے ہوں یا کہیں اور کے جو بیان کیے جاتے ہیں، اگر بیان کرنے والا کوئی معتبر شخص ہے اور اس کو جھٹلانے کی کوئی وجہ موجود نہیں ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی تصدیق نہ کی جائے، اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس طرح کا جو ہے واقعہ پیش آ سکتا ہے، اس میں کوئی اس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو یہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں، تو اس طرح کے واقعات کا پیش آنا ممکن ہے۔ البتہ یہ بھی ضروری نہیں کہ جو واقعات یہ بیان کیے جاتے ہیں وہ یقینی ہی ہوں، اور اگر کسی آدمی نے کوئی عجیب و غریب چیز دیکھ لی ہے تو یہ ضروری ہو کہ اس نے وہ جن ہی کو دیکھا ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص ہو، ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ سانپ جو نظر آ رہا ہے وہ سانپ ہی ہو، در حقیقت جن نہ ہو۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ جو طلبہ نظر آ رہے ہیں وہ طلبہ ہی ہوں، وہ جنات نہ ہو۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص آ کر کوئی دعویٰ کر رہا ہے یا کوئی ایسا کرتب دکھا رہا ہے جو دیکھنے میں عجیب و غریب لگ رہا ہے، تو اسے یہ کہا جائے کہ یہ کرتب ہی دکھا رہا ہے اور یہ واقعتاً جن نہیں ہے۔ تو نہ اس طرح کے واقعات کو جھٹلایا جا سکتا ہے، اور نہ یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ جنات ہی تھے اور یہ سب کے سب جنات ہی کے واقعات ہیں۔ بس یہ ہے کہ جہاں کوئی عجیب و غریب اس طرح کی چیز پیش آئے گی تو ٹھیک ہے، اس کو تسلیم کر لیں گے، اگر وہ عقائد اور نظریات کے خلاف نہیں ہے۔ عقائد اور نظریات کے خلاف ہے، اہل سنت نے جو اپنی کتابوں کے اندر عقائد اور نظریات بیان کر رکھے ہیں ان سے اگر متصادم ہے تب تو ان باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے اور بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ واقعہ واقعتاً خلاف عقل ہی ہے اور یہ جنات ہی ہونے چاہیے، پھر ان کی تصدیق کرنے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ بات واضح ہوئی ہوگی، صرف ایک واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں۔
السلام علیکم.